السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری اور حتمی فیصلہ قرار دیا ہے. اس فیصلے کے آنے کے بعد کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس فیصلے سے روگردانی کرے یا اس کے آگے اپنے سر کو نہ جھکائے یا اس کے تسلیم کرنے میں کسی طرح کا بھی کوئی چون چرا کرے. یوم احد کے دن، جس دن احد کی لڑائی ہوئی، جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑا، چاہے وہ ایک پل کے لیے ہی صحیح، اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں 70 مسلمانوں کو شہادت عطا کر دی. اس کے بدلے میں 70 مسلمانوں کو شہید ہونا پڑا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑنا، آپ کے حکم سے روگردانی، یہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہے. مسلمانوں نے کہا انا هذا، اللہ رب العالمین کہتا ہے: اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، کہ جب تمہیں مصیبت پہنچی، یعنی جب تم احد کے دن پریشان ہوئے، جب تم میں سے 70 لوگوں کو شہید کیا گیا، تو تم وہ دن بھول گئے جب احد کے دن تمہارے ذریعے سے 70 کافروں کو اللہ رب العالمین نے شہید کروایا تھا، قتل کروایا تھا. 70 کافروں کو رب العالمین نے قتل کروایا تھا اور 70 کو قیدی بنایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 2 اختیار دیے تھے: یا تو تم ان قیدیوں کو بھی قتل کر دو یا ان سے جزیہ لے کر چھوڑ دو. اللہ رب العالمین کی رضا اس میں تھی کہ تم ان کو بھی قتل کر دیتے، لیکن تم نے جزیہ لینے پر اکتفا کیا. اس چیز کو تم بھول گئے، اور تم یہ بھی بھول گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 تیر اندازوں کو جبل رمات پر لگایا ہے پہرے داری کرنے کے لیے، وہاں سے ہٹ بھی گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آنے سے پہلے ہی، اور تم یہ سب بھول گئے اور تم کہنے لگے انا ھذا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں اپنے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے. پھر یہ کیسے ہو رہا ہے کہ رب العالمین ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہمارے خلاف دشمنوں کی مدد ہو رہی ہے، دشمن ہم پر غلبہ حاصل کر رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ قل هو من عند انفسکم، اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفس کے کرتوت کا بدلہ ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے فعل کی جزا ہے، تم نے جو کیا تھا اسی کا بدلہ ہے. جو تم نے بدر کے دن
جب قیدی قید ہو کر آئے تو رب العالمین کی رضا اس میں تھی کہ تم ان کو بھی قتل کر دیتے، لیکن تم نے جزیہ لینے پر اکتفا کیا۔ اور آج رومات کے پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا بغیر نبی کے حکم کو پائے، انہوں نے اس جگہ سے ہٹ گئے، اور پھر کافروں نے موقع پا کر تم پر حملہ کر دیا، نبی کو زخمی بھی کیا، لوگ میدان جنگ سے فرار بھی ہوئے، اور 70 لوگوں کو شہید بھی کر دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اور یہ سب کچھ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا اس کو نہ اپنانے کی وجہ سے۔ مسلمانوں، یاد رکھو کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے روگردانی مسلمان کرے گا، مصیبتیں مقدر بنیں گی۔ جتنی بڑی نافرمانی ہوگی، مصیبتیں بھی اتنی بڑی ہوں گی۔ جتنی بڑی انسان سرکشی کرے گا، اتنی پکڑ بھی اتنی بڑی رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کا خاتمہ کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ابتدا کیا اللہ نے یہ بتا کر کہ تمہیں غلبہ ملا تھا، تم نے اس غلبے کی قدر نہیں کی، تو تمہیں آج ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تم پوچھ رہے ہو کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم اور فیصلے سے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظہر ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہے، اس کی مشیت سے کچھ باہر نہیں ہے۔ لیکن تم یہ نہ بھولو کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ جزاء الاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، برائی کا بدلہ برائی۔ کسی کو تکلیف دے کر اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تکلیف نہیں ملے گی، تکلیف ملے گی، یہ ناممکن ہے کہ ہم تکلیف دے لیں اور خود سکون سے جی لیں۔ کسی کو گالی دے کر ہم یہ سوچ لیں کہ اگرچہ اس نے جواب نہیں دیا کہ ہمیں کوئی گالی نہیں دے گا، یہ ناممکن ہے۔ کیونکہ جو کریں گے دنیا میں، اگر دنیا میں بدلہ مل جائے تو بڑی بات ہے، کیونکہ جب قیامت کے دن رب العالمین بدلہ دے گا تب تو بہت ہی عظیم بدلہ ہوگا۔ اگر اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمارے گناہوں کی سزا اور معافی نہیں کی تو آخرت کے دن تو کسی انسان کو یہ قوت نہیں کہ رب العالمین کی سزا کو برداشت کر سکے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے۔ الہ العالمین تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ الہ العالمین جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ قائم رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو، اور زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔